زندگی کب سے ہے اور کب تک ہے کون جانے، ازل سے ابد تک یا ازل سے پہلے اور ابد کے بعد بھی زندگی ہی ہے۔ تخلیق ہونے سے پہلے یہ خالق کے ارادے میں زندہ تھی اور تکمیل کے بعد یہ خالق کے روبرو حاضر کر دی جائے گی۔ زندگی بہرحال زندگی ہی رہے گی۔ زندگی وقت کھاتی ہے، زمانے نگل جاتی ہے، کبھی کبھی صدیاں ہڑپ کر جاتی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ایک لمحے میں کئی انقلابات برپا کر دیتی ہے۔ بہرحال زندگی کے درمیان ہی رہتی ہے، ایسے جیسے یہ اپنے ہی سمندر کا خود ہی ایک جزیرہ ہو۔ زندگی سے پہلے بھی زندگی تھی اور زندگی کے بعد بھی زندگی ہی ہوگی۔ زندگی مرتی نہیں، مر سکتی نہیں، نہ ہی یہ ہمیشہ زندہ رہ سکتی ہے۔ زندگی ہمیشہ قائم بھی ہے اور ہمیشہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے۔ زندگی جہاں پھلنے پھولنے کا نام ہے، وہاں اپنی آگ میں بھی جلنے کا نام ہے۔ زندگی تخلیق کرتی ہے اور اپنی تخلیق کے مراحل میں تحلیل بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح زندگی ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ہی رہتی ہے۔ جلتی بجھتی زندگی بس امید و یاس میں رہتی ہے۔ یہ سفید و سیاہ دھاگے سے بنا ہوا خوبصورت ملبوس ہے۔ اس میں بہت کچھ ہے، اس میں کہکہے بھی ہیں اور ہچکیاں اور سسکیاں بھی۔ زندگی غریبوں کے کچے گروندوں میں بھی سرشار رہ سکتی ہے اور امیروں کے پکے محلات میں بیمار بھی رہ سکتی ہے۔ زندگی اگر چاہے تو گردش حالات سے منسوب ہو جاتی ہے، اور اگر پسند فرمائے تو گردش زمان و مکان سے بے نیاز ہو کر اپنے لیے نیا جہاں پیدا کرتی رہتی ہے۔ زندگی کسی فارمولے میں مقید نہیں ہو سکتی، اسے کچھ کہہ لیجیے، یہ سنتی ہے، مسکراتی ہے اور کچھ اور ہی روپ اختیار کر کے فارمولے سے باہر نکل آتی ہے۔ اگر زندگی کو مسلسل سفر کہا جائے تو مکمل قیام کیا ہے؟ اگر زندگی کو بیداری کہا جائے تو نیند اور غفلت کو کیا کہا جائے؟ اگر زندگی کو محبت کہہ لیا جائے تو نفرت بھی تو زندگی ہے، بلکہ نفرت زیادہ زندہ ہے۔ نفرت، غصہ، حسد، انتقام زندگی کو زیادہ متحرک رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال محبت اور نفرت زندگی ہی کے نام ہے۔ اگر مذہب کو زندگی مان لیا جائے تو لا مذہبیت کیا ہے؟ اگر زندگی زمین ہے تو آسمان کیا ہے؟ اگر مخلوق کو زندگی کہا جائے تو مخلوق پیدا کرنے والی ذات کو کیا کہا جائے؟